ہر اس شخص کے لیے جو صحیح راستہ انتخاب کرنا چاہتا ہے آغاز کربلا ہے، اور انجام اسی طرح ہے جس طرح محمد تقی کے لیے تھا۔ بني ذاهب إلى زيارة الأربعين إن شاء الله، إلى كربلاء إن شاء الله، الليل إن شاء الله، الليل إن شاء الله كربلاء. نعم إن شاء الله. أفرحكم الله إن شاء الله. وتعيشتموني إن شاء الله. وتكون زياراتي كلها لك ولوالدك هدية إن شاء الله. إن شاء الله. 5 زيارات إن شاء الله. أبي الفضل. حرم وادي الفجر إن شاء الله. ولو على الاختصار. إن شاء الله. في غير زمان واحد. إن شاء الله. إن شاء الله. اختصركم الله بالله مع العافية إن شاء الله. يا علي. عبد الہی محمد تقی بہجت۔ یہ ڈاکومنٹری اس عبد الہی کی پہچان کا ایک سفر ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تو کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے خاندان کی خواتین کے ہمراہ قریبی امام زدگان کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ گفتن سنگ هایی در امامزاده، اگر کسی اون سنگ ها را بردارد و نیت بکند، سوال بکند هر چیزی را، اون در جواب ذکر میکند اون چرا که واقعیت داره۔ مثلا وہ کہتے ہیں فرض کریں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سال مشہد زیارت کے لیے جائیں گے یا نہیں، تو اگر پتھر حرکت کرتے تو اس کا مطلب آپ مشہد زیارت کے لیے جائیں گے۔ بچه بود نمیدونست که چی بگه، چی سوال بکنه. اصلا بچه با زنها رفته بود به زیارت امامزاده ای، نمیدونست، خیلی کوچیک، شایدم 7 ساله مثلا اگر بوده نبوده، شایدم کوچکتر بوده۔ ان خواتین میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ پتھر اس بچے کو بھی دیں۔ بیش دست گرفت، بعد فکر کرد خب مالا چی بخوام، چی سوال بکنه، چی کار بکنه. بچه بود خب نمیدونستی چی بکنه چی نکنه۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں یا پتھر مجھے دیں، میری کوئی نیت نہ تھی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی دیں گے۔ ذهنش آمد که سوال بکنه که من که در دست من هستی، من مثلا کربلا مشرم میشم با اون کوچیکی، با قاعده حرکت کرد، هیچ حرکت نمی کرد در دستا. این سوال را که کرد به قاعده حرکت کرد. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دوسری منزل کربلا۔ محمد تقی ہر روز اپنی ماں کی قبر پر خاموش اور تنہا بیٹھا رہتا، کبھی ان کے لیے دعا کرتا اور کبھی اپنے درد دل کو اس خاک میں منتقل کیا کرتا۔ کئی گھنٹے خاموش اور تنہا رہتا، کبھی کبھی مرزا بھی اس کے ہمراہ ہو لیتے۔ محمد تقی نے اکثر باتیں اپنے باپ سے سیکھی تھیں، لیکن یہ ماں کی مٹی سے انس، ایک کبھی نہ مٹنے والا جاگزیں احساس اسے مضطرب کیے رکھتا۔ الله لمن حمده الله أكبر
ان کے بھتیجوں میں سے ایک نے ان سے پوچھا، آقا کیا آپ نے کبھی اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ پوچھا کہ ان کا چہرہ کیسا تھا؟ بتایا کہ انہوں نے چہرے پہ چادر ڈال رکھی تھی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا تو کیا وہ آپ کی محرم نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا تو کیوں انہوں نے چادر چہرے پہ ڈال رکھی تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ ظاہراً وہ چاہتی تھیں کہ یہ وابستگی اور دل لگی پیدا نہ ہو، دوبارہ کہیں محبت اور یہ دل لگی پیدا نہ ہو جائے کہ شاید جس کی وجہ سے بعد میں پریشان ہو جاؤں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کم ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اولاد نے اپنی ماں کو نہ دیکھا ہو یا اس کی کوئی دھندلی سی تصویر اس کے ذہن میں ہو؟ انہی دنوں میں سے ایک دن جب محمد تقی ماں کے مزار پر پہنچا تو شوق کے ملاقات میں زانو طے کیے اور اپنے آپ کو گرا دیا۔ ماں مرضیہ کے جانے کے دن سے لے کر آج کئی سال بعد تک جو غم و رنج دل میں تھا سب کا اظہار کر دیا اور آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا۔ قبر کی حالت بھی خراب ہو گئی، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہ تھی، نہ محمد تقی کا خاموش و تنہا گوشہ دل، نہ ماں اور نہ قبر کی مٹی۔ ظاہراً وہ قبر نہ تھی، انہیں امانتاً سپرد کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں قبر نہیں بنائی جاتی تھی، کیونکہ اگر وارثین کی نیت ہوتی کہ اسے عتبات عالیہ لے جائیں گے یا کربلا یا مشہد یا کسی دوسری جگہ دفن کریں گے تو جسد کو سپرد کر دیا جاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ظاہراً میرے والد چاہتے تھے کہ مجھے خبر نہ ہو، میں بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسی منصوبہ بندی کی تھی کہ میری غیر موجودگی میں یہ کام کریں۔ باپ نے محمد تقی کو نہ بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرضیہ کے جسد کو کربلا بھیجیں۔ مرزا نے ماں کے ساتھ ان کی روزانہ کی خلوت اور راز و نیاز کو دیکھا تھا اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ماں کی جدائی ان کے لیے کس قدر مشکل ہے۔ ماں کی خالی قبر محمد تقی کی اداسی کو بڑھا رہی تھی اور دل کو بے تاب کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ منتظر تھے کہ اس قبر کی وجہ سے ان کی بے تابی میں اضافہ ہو۔ دل کو جدا کرنے کے لیے کسی دلیل کے انتظار میں تھے، دل کو جدا کرنا اس دیار غیر کی طرف جانے کے لیے، ایک جانی پہچانی غربت اختیار کرنے کے لیے۔ السلام من اللہ علیک یا ابا عبداللہ، یعنی چی؟ السلام من اللہ علیک یا ابا عبداللہ، این دو تعبیرات زیاد ہے۔ یعنی معزومم در اینکه تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابو عبدالله. میدانم که خدا راضیه که من تحیات او را بدهم به او. اگر ہم واقع بہجت کی سلوکی کیفیت کو بیان کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد فومن سے شروع ہوتی ہے۔ علم عرفان میں علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض عرفاء کو مجذوب سالک قرار دیتے ہیں اور بعض کو سالک مجذوب کہا ہے۔ البتہ عام طور پر وہی سالک مجذوب ہی ہوتے ہیں جو سیر و سلوک کو شروع کرتے ہیں تاکہ مقام مجذوب تک پہنچ سکیں، لیکن ہم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اگرچہ انگشت شمار تھے لیکن ایسے لوگ موجود تھے جو مجذوب سالک تھے۔ عرفان میں ایک چیز یقظہ ہے، یقظہ یعنی بیداری۔ بیداری کیا یعنی طلب، اور طلب کیا یعنی درد، درد کیا یعنی خدا خواہی کا شوق، اپنے محبوب کے لیے تڑپنا، اس کے علاوہ کسی کو محرم نہ جاننا، اس کے بغیر احساس تنہائی کرنا۔
پرواز کرنے اور بلندی پانے کا شوق محمد تقی کے لیے ایک بلند افق رکھتا تھا۔ فومن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی جذبہ و احساس انہیں دیار غیر کی طرف بلا رہا تھا، وہ پردیس جسے انہوں نے کئی سالوں سے کربلا والوں کے عزا میں لکھے جانے والے مرزا کے مرثیوں میں دیکھا تھا اور اس سے آشنائی رکھتا تھا۔ اپنے گلشن کے پنچھی کو جدائی اور فراق کی کیا شرح دوں کہ ان حادثات و مسائل والی جگہ پر کیوں کر آ گرا ہوں؟ یہ در حقیقت اس اضطرابی حالت و کیفیت کی عکاسی ہے جو کہ فومن میں حضرت آیت اللہ بہجت کی تھی۔ جب یہ خواہش پیدا ہوئی اور جب آتشین شوق شعلہ ور ہو جائے تو جب تک انسان کو مقصد تک نہ پہنچا دے اس کی آگ نہیں بجھتی۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا بالکل طے شدہ امور میں سے ہے، بچپن سے ہی ان میں ایسی خصوصیات مشاہدہ کی جا رہی تھیں۔ مرضیہ کے کربلا چلے جانے کے بعد اب محمد تقی کے لیے ٹھہرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ کئی سالوں سے کربلا کا شوق ان کے دامنے گیر تھا، زیارت کا شوق بھی اور مجاورت کا ارادہ بھی تھا، لیکن وہ اپنے والد سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی علامت یا اشارے کے انتظار میں ہیں۔ اب ماں کے چلے جانے کی وجہ سے ان کا دل کرتا تھا کہ ہر بات کو جناب مرزا سے کہہ دیں۔ شاید اس بے قراری کا شعلہ جناب شیخ احمد سعدی کی شاگردی اختیار کرنے کی وجہ سے روشن ہوا تھا۔ ایسے استاد جو حوزہ کربلا و نجف اور بلند پایا اساتذہ کے دروس کا مزہ خوب چکھ چکے تھے، جو کچھ بھی تھا چاہتے تھے کہ چلے جائیں۔ بہت سو نے یہیں سے شروع کیا ہے ان کے استاد کے استاد جناب ملا حسین کلی حمدانی علی اللہ مقامہ شریف حاج عقائے احمد کربلائی، جو کہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ حاج عقائے علی قاضی جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے امام حسین سلام اللہ علیہ سے ہے۔ ان کے کمال میں پہلا کشف جناب قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ کے حرم مبارک میں پیش آیا۔ مرحوم آقا قاضی نے فرمایا تھا کہ میں نے عالم باطن میں دیکھا ہے کہ پروردگار متعال نے کائنات کو امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پر سجا رکھا ہے۔ تمام فیوزات حضرت کے وجود نازنین کے واسطے سے عالم تک پہنچے ہیں اور ہمکار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہیں۔ یہ ایک خاص جہت و رتبہ ہے جو قرب الہی کے راستے پر چلنے اور مقام ولایت کے کسب کرنے پر اور اولیاء الہی سے قربت کی وجہ سے قرار پایا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ مرحوم آقائے بہجت نے اس عمر میں متوجہ رہتے ہوئے ایسا کام کیا ہے یا حضرت حق کی طرف سے خاص عنایت کی وجہ سے ہے۔ محمد تقی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کربلا کا سفر کرے۔ جناب مرزا بھی اپنے بھائی کے ذریعے محمد تقی کو بھیج سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا دل راضی نہ ہو رہا تھا۔ کبھی جناب مرزا راضی ہو جاتے لیکن پھر فوراً فیصلہ واپس لے لیتے۔ وہ محمد تقی کو اپنے دل سے دور نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد تقی کا دل اداس ہو چکا ہے۔ شاید خود شیخ احمد نے اس مسئلے کو حل کیا اور جناب مرزا کو راضی کیا، جو کہ محمد تقی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس کا دل فومن میں نہیں لگے گا۔ وہ جانتے تھے کہ اب اسے ایسی جگہ جانا چاہیے جو علم کا مرکز ہو، جہاں اکثر اہل معرفت جمع ہوں، ایسی جگہ جو کہ سید الشہداء کے جوار میں ہے۔ بالآخر جناب مرزا اس جدائی پر راضی ہو گئے اور ایک کاروان میں جناب حاج محمد دبائی کے ہمراہ محمد تقی کو روانہ کر دیا۔
اردبہشت کے آخر اور 1928 بمطابق 1347 ہجری میں کاروان ہمدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں رضا شاہ کی حکومت نے سرحد سے آنے جانے کے لیے بہت سخت قسم کے قوانین بنا رکھے تھے۔ محمد تقی جو والد کے بغیر اور کسی شناختی کارڈ یا ویزے کے بغیر سفر کر رہے تھے، آگے تک نہ جا سکے۔ حاج محمد اور کاروان والوں نے جتنی بھی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے۔ محمد تقی نے وہیں ہمدان سے والد کے لیے ایک خط لکھا اور ساری صورتحال کا ذکر کیا۔ بہت احترام اور خوبصورت جملات سے بھرا ہوا خط جو اس طرح شروع ہوتا تھا: قبلہ محترم حضور مبارک کے قربان جاؤں، امید ہے انشاءاللہ آپ کا وجود مبارک اچھی صحت اور عافیت کی آغوش میں ہوگا۔ اگر آپ اس بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو شکر خدا ہے کہ میں صحیح و سالم ہوں۔ عرض ہے کہ اتوار کے دن جب حضرت مجتبی عالی رشد سے فومن کی طرف چلے گئے تو آخر کار ہم نے بھی اتوار کے دن وہاں سے حرکت کی اور آقا بابا پہنچ کر رات گزاری۔ پھر سوموار کے دن غروب کے وقت ہمدان میں داخل ہوئے۔ جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ بندے کو آگے لے جانے میں مصلحت نہیں ہے۔ رب العباد سے آپ کی طول عمر اور پائیدار عزت کی دعا کے ساتھ، محمد تقی بہجت فومنی۔ جو کچھ بھی تھا، محمد تقی فومن واپس آ گئے تاکہ کربلا کے ویزے کا انتظار کریں۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام محمد حسین تھا۔ ان کا کام پبلیکیشنز کا تھا۔ ان کا ایک دوست بھی تھا جو لاریجان میں سرکاری ملازم تھا۔ اس کے ذریعے سے پاسپورٹ کی درخواست بھیجی گئی اور اس کی سفارش کے ذریعے یہ کام انجام دیا گیا۔ محمد حسین نے اپنے چھوٹے بھائی کا ویزا اس امید پر لیا کہ وہ کربلا میں دنیاوی علم حاصل کرے یا حتیٰ علم طب پڑھے، صرف علم دین نہ پڑھے۔ اس موضوع کے متعلق جناب مرزا محمود کے بھائی علی اکبر نے، جو بعد میں ان کے لیے کربلا سے خط لکھا تھا، اس میں ذکر کیا ہے۔ مرزا جانتے ہیں کہ محمد تقی جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سفر کے بعد ایک طویل فراق کا سلسلہ ہے۔ ماہ آذر 1928 شمسی میں سب کچھ آمادہ ہو جاتا ہے۔ ویزا، کاروان اور مرزا کا بے قرار دل بالآخر محمد تقی سے دوری کے غم کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی غم ہے جو مرزا کے اشعار میں ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، جیسے وہ شعر جو محمد تقی کی آخری تصویر کے نیچے تحریر ہے: تم چلے گئے اور تمہارا داغ دل کے اندر رہ گیا، میرے دل و جان تم پر فدا اے تقی، تمہاری تصویر ہی رہ گئی ہے اور تم نہیں ہو، اے میری آنکھیں میں تم پر فدا اے تقی۔ ان دنوں میں اور محمد تقی کی غیر موجودگی میں مرزا محمود اپنی تنہائیوں میں ماضی کو اور اس وقت کو یاد کرتے تھے جب وہ مرضیہ کے ہمراہ محمد تقی کی ولادت کا انتظار کیا کرتے تھے، اور اب وہ ذمہ داری جو مرضیہ کی غیر موجودگی میں انہیں اکیلے ہی اپنے کندھوں پر اٹھانی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے بھائی مرزا علی اکبر کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ جو کربلا کا رہائشی تھا اور چند دن تک محمد تقی کا میزبان ہوگا۔ پھر قدیمی حوزہ علمیہ کربلا کو یاد کرتے، جو چند سال پہلے تک مرزا شیرازی دوم کے کربلا آنے سے کچھ سال بعد تک کربلا نجف سے زیادہ پر رونق ہو گیا تھا اور مرکز بن گیا تھا۔
اب اگرچہ مرزا شیرازی دوم کی وفات کی وجہ سے مرکزیت دوبارہ نجف کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن اب بھی وہاں بہت ماہر و زبردست اساتذہ موجود تھے۔ مشہور اساتذہ جیسے شیخ ابو القاسم خوئی، شیخ جعفر حائری فومنی، آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی اور آیت اللہ سید حسین حائری ضوابط کے مصنف۔ شروع میں وہ اپنے چچا کے گھر گئے۔ اس چچا کا وہاں ایک تندور تھا۔ وہ بہت مشہور شخص تھے اور دیندار بھی تھے، علماء کی مدد بھی کیا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، اسی طرح کے کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ ان دو بھائیوں کے درمیان لکھے گئے خطوط سے ان دو کے درمیان موجود رابطے اور احترام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مرزا علی اکبر اپنے ایک خط میں اپنے بھائی مرزا محمود کو بہت زیادہ سلام و دعا کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے خدا تعالی سے چاہا کہ مجھے اجازت دے، لیکن اجازت نہ دی، حتیٰ میں نے 3 دن تک روزے رکھے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خدا تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی تاکہ میرے فرض کو معین فرما دے۔ ہرگز اذن نہ دیا گیا۔ مرزا علی اکبر ایک مومن اور اہل دل شخص تھا، جس قدر اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اسی قدر اپنے بھتیجے سے بھی پیار کرتا تھا، اس کے لیے کسی چیز سے دریغ نہ کرتا تھا۔ جمعے کے دن جب پہلی صبح محمد تقی نے اپنے چاچا کے ہمراہ سید الشہداء علیہ السلام کے حرم مبارک میں قدم رکھا تو حرم کے کنارے بنے ہوئے چھوٹے رواق میں ایک بزرگ شخص کی نماز جماعت کو دیکھا، جس کے پیچھے بہت کم لوگوں نے اقتدا کر رکھی تھی۔ وہ شخص بہت پرکیف اور مگن حالت میں سورہ جمعہ پڑھ رہا تھا۔ حوزات علمیہ میں عموماً آقائے نائینی کو علمی شخصیت کے عنوان سے جانا جاتا رہا ہے۔ جو ابحاث ان کی کتابوں پر لکھی گئی ہیں، اس حوالے سے وہ ایک علمی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن وہ علوم باطنی اور معنوی کی طرف بھی راغب کیا کرتے تھے۔ مرزا حسین نائینی بلند مرتبہ فقیہ اور ملا اخند جیسے عظیم استاد کے شاگرد تھے۔ مشروطہ قیام کے واقعے میں ملا اخند کے شانہ بشانہ جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قیام کے زمانے میں ملا اخند کے نام عوام اور مراجع عظام کی طرف سے لکھے جانے والے اکثر خطوط کا جواب جناب نائینی دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عام طور پر لوگ انہیں فقیہ و عالم کی نسبت ایک سیاسی شخصیت کے طور پر زیادہ جانتے تھے۔ قیام مشروطہ کی انحرافی تحریکوں کے واقعات اور ملا اخند کی مشکوک موت کے بعد جناب نائینی نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور حوزہ و درس کی طرف پلٹ گئے۔ ان دنوں میں جناب نائینی ایک بلند مرتبہ استاد اور برجستہ فقیہ شمار کیے جاتے تھے۔ وہ نجف میں رہائش پذیر تھے، کبھی کبھی کربلا جایا کرتے تھے، کچھ مدت وہاں رہتے اور پھر حوزہ نجف واپس چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے چہرے پر کچھ ایسے آثار دیکھے کہ میں تعجب کرتا تھا کہ کس طرح لوگ ان آثار کو دیکھتے ہیں اور پھر معمول کے مطابق ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ایک ایسا فرد جس نے ابھی تک کسی استاد سے فیض حاصل نہیں کیا، نہ سیر و سلوک کی منازل کو طے کیا ہے، حوزہ درسی میں نووارد ہیں، وہاں پہلی نماز کا منظر دیکھا ہے اور وہ بھی سن بلوغ سے کمتر عمر میں ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان خصوصیات کو صرف میں ان کے چہرے پر دیکھتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ پاتا۔ کہتے ہیں کہ ان خصوصیات کو میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا سوائے اپنے وطن میں حاج شیخ احمد سعیدی کے چہرے پر دیکھا۔ ان کے لیے ہر چیز نماز کے ساتھ شروع ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ ان سالوں میں ان کے لیے جو کچھ بھی واقعہ ہوتا، اس کا سلسلہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا۔ شروع میں حاج شیخ احمد کی نماز کے مجذوب ہوئے، پھر بعد میں کربلا میں شیخ نائینی کی نماز کے حالات نے اس میں اضافہ کیا۔
اس کے بعد ہمیشہ نماز ان کے ہمراہ رہی۔ ان کے لیے نماز تقرب اور سلوک کا وسیلہ بھی تھی اور اسی سلوک کا نتیجہ بھی تھی۔ ببخشید برای نفی خواطر شیطانی باید چه کرد؟ در نماز باید ملتفت باشد که خواطر شیطانی کار نکنه، سایر اعمال تابع نماز میشه۔ مختلف حوالوں سے میں نے کئی مرتبہ جب ان سے رہنمائی چاہی تو انہوں نے فرمایا نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی خاصیت بلندی عطا کرنا ہے۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جناب نائینی کی نماز کا تجربہ ان کے لیے پہلا تجربہ نہ تھا۔ تقی نے باپ سے نماز پڑھنا سیکھی تھی، لیکن نماز کی کشف حقیقت کو مرحوم سعدی سے کشف کیا تھا۔ بچپن کے زمانے سے ہی مرزا محمود کے ہمراہ شیخ احمد کے پیچھے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے اور ان کی نماز کے حالات میں ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو کسی اور کی نماز میں نہ دیکھی تھیں۔ یہی نماز تھی جس نے ان دو کے درمیان گہرا تعلق قائم کر دیا تھا، ایسا تعلق جو کربلا تک بھی ان کے ساتھ تھا۔ نماز بلندی ہے، ایسی بلندی جو روح کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے لیکن جسم کے لیے سختی پیدا کرتی ہے۔ روح شہود کی شادمانی میں غرق ہے لیکن بدن اس بلندی کی طرف پرواز کی طاقت نہیں رکھتا۔ بزرگان میں سے ایک سے منقول ہے کہ نجف میں اور آقا بہجت ایک ہی مدرسے میں رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہ مجھ سے کہتے کہ کبھی کبھار جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 3 دن تک میرے جسم میں درد رہتا ہے اور ٹوٹتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کسی دن ان سے کسی نے کہا فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے لیے کچھ فرمائیے۔ فرمایا اسے کہو کہ نماز مزیدار ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک مرتبہ خود ہی فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں سے انسان سیر نہیں ہوتا۔ پھر ایک اشارہ کیا، میں نے پوچھا آقا کس چیز کی طرح؟ فرمایا جیسے نماز۔ جب انسان اپنے محبوب افراد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے تو کیا وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے؟ واضح ہے کہ غفلت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ اگر غفلت نہ ہو تو ہم ایسے نہیں ہیں جیسے یہ اولیاء خدا ہیں، طبیعتاً ان کی ساری توجہ خدا کی طرف ہے۔ کربلا میں مرحوم نائینی کی نماز کے تجربے کے بعد پھر کسی اور کی نماز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، لیکن بہت جلد ان کی اپنی نماز کا فرق دوسروں سے واضح ہو گیا۔ 20 سال کے جوان تھے جو دوستوں کے اجتماع میں، زیارتی سفر میں، حتیٰ بڑی عمر کے لوگوں کی موجودگی میں یا مشہور و صاحب نام افراد کی موجودگی میں بھی امامت نماز کی ذمہ داری ان پر ہوتی۔ شاید وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی نماز کا کوئی گوشہ ان کے نصیب میں ہو جائے۔ اہل نظر اور علماء اس بات کے قائل تھے کہ ان کی نماز میں شرکت سیر و سلوک کے لیے کافی ہے۔ وہ تمام لوگ جو نماز میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے، خصوصاً شب جمعہ میں، ان میں سے اکثر منقلب ہو جایا کرتے تھے۔
خاص طور پر سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ جب پڑھا کرتے تھے تو خود بھی بہت گریہ کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں اگر کوئی آقا بہجت کی نماز جماعت میں شرکت کیا کرتا، اس جگہ پر اگر آقا بہجت کے ہمراہ نماز ادا کیا کرتا تو خود سے بخود ہو جایا کرتا، دنیا اس سے دور ہو جایا کرتی، ختم ہو جاتی۔ حقیقت میں اگر آپ نے ان کی نماز کو دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز کو اختتام کرنا چاہتے تھے تو ان کا سلام بھی گریہ و زاری کے ساتھ ہوتا تھا، مثلا کسی ایسے شخص کی طرح جو اپنے آپ کو بہشت میں محسوس کر رہا ہو اور اب وہ اس جگہ سے الگ ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مدت بعد آیت اللہ نائینی نجف واپس چلے گئے اور محمد تقی اس سے زیادہ ان کی نمازوں میں شرکت نہ کر سکے، لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہر روز چند گھنٹے حرم میں گزاریں اور نماز کو وہیں ادا کریں۔ جب وہ وہاں گئے تو ابتدائی دنوں میں خود انہوں نے اپنے والد کے لیے لکھا کہ میں چچا کے ساتھ صبح گھر سے نکلتا ہوں اذان فجر سے پہلے، ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مشرف میں مشرف ہوتے ہیں اور پھر رات نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنے چچا کے ہمراہ بہت صبح گھر میں وضو کرتا ہے، پھر ہم سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں چلے جاتے ہیں، نماز باجماعت اور دعا پڑھنے کے بعد زیارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر میں اسی آقا شیخ کے درس میں چلا جاتا ہوں، وہاں تصریف کا ایک درس پڑھتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں اور 2 عدد مباحثے بھی کرتا ہوں جب تک دوپہر ہو جاتی ہے۔ ظہر میں ایک درس پڑھتا ہوں۔ کربلا میں ورود کے ابتدائی دنوں میں یہ محمد تقی کے خط میں سے ایک اقتباس تھا۔ 1 سال بعد جب وہ سن تکلیف کو پہنچے تو چچا کے گھر کو چھوڑ کر مدرسہ باد گبئی میں چلے گئے۔ کربلا کے مشہور مدارس جیسے ابن فہد حلی، خطیب بقع حسن خان میں سے اس مدرسے کا انتخاب بے شک باد گبئی کے مدرسے میں شیخ جعفر حائری کی موجودگی مؤثر تھی۔ شیخ جعفر حائری مرزا محمود کے رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کے ساتھ بہت گہرا اور دوستانہ تعلق و رابطہ رکھتے تھے۔ مرزا علی اکبر کی طرف سے مرزا محمود کو لکھے گئے خطوط میں سے ایک کے حاشیے پر شیخ جعفر کی تحریر بھی ملتی ہے۔ وہ مرزا محمود کو اطمینان دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد تقی بہت سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہے اور وہ بھی محمد تقی کی حفاظت اور خیال رکھنے میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ بہرحال محمد تقی کے مدرسے جانے سے اس بات میں مدد ملی تھی کہ وہ زیادہ توجہ کے ساتھ درس پڑھے۔ وہاں کربلا میں بہت محنت اور توجہ کے ساتھ کتابوں کو پڑھتے رہے۔ وہ قائل تھے کہ اگر کوئی کسی کتاب کو پڑھے تو اسے یوں پڑھنی چاہیے کہ جب کتاب ختم ہو جائے تو وہ کتاب کا استاد ہو، اور اگر اس کا استاد نہیں ہو سکتا تو پھر سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دے۔
بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہو، کام میں تسلسل اور پائیداری ہو، علم میں گہرائی بھی ہو، اساتید بھی درجہ اول کے ہوں، علم حاصل کرنے میں بھی اچھی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر اس قسم کے علامہ کا ظاہر ہونا یقینی ہے۔ ایک کتاب ہے شرح قط کے نام سے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 2 ماہ میں پڑھی ہے۔ کل 2 مہینے اور چند دن تھے، اور ان میں سے 15 دن میں بیمار تھا، یہی لکھا ہے۔ یا کتاب معلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسے 4 ماہ میں ختم کیا ہے۔ حوزے کے 1 سال درس کے حساب سے کہتے ہیں کہ 4 ماہ میں پڑھی ہے، اور ہمارے استاد بڑی سطح کی کتابوں سے بھی مثالیں لایا کرتے تھے، یعنی صرف کتاب میں سے درس نہیں کہتے تھے۔ محمد تقی کو کربلا گئے ہوئے ابھی کچھ ہی مدت ہوئی تھی۔ مرزا بھی جانتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی پلٹنے والے نہیں۔ یوں تھا کہ جیسے ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے زاد سفر باندھا اور تمام تر سختیوں کو اپنی جان پر لیتے ہوئے فرات کے کنارے بیٹھے کربلا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، تاکہ سید الشہداء کی زیارت بھی کر لیں اور اپنے بیٹے کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھ لیں۔ حاج عقائد جعفر حائری وہاں تھے، جو کہ قبلہ محترم کے والد سے دور کی نسبت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اسی سفر میں، جس میں قبلہ محترم کے والد زیارت اور اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے کربلا آئے تھے، وہ قبلہ محترم کو عمامہ پہناتے ہیں اور انہیں معمم کر دیتے ہیں۔ محمد تقی کو کربلا گئے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اب انہوں نے رسمی طور پر لباس روحانیت پہن لیا تھا، لیکن اب فومن کے بارے میں وہ سنجیدہ طور پر سوچنے لگے تھے، اس کے بارے میں پریشان تھے۔ اسی پریشانی کو یوں یاد کرتے ہیں کہ جب ہر روز سید الشہداء کی زیارت کے لیے حرم مبارک میں جایا کرتا، دعا میں حضرت علیہ السلام سے چاہتا کہ تحصیل علم کے ساتھ تہذیب نفس اور معنوی معرف کو کسب کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ یہ خواہش اگرچہ ان کی ہر روز کی زیارت و دعا میں ذکر ہوتی تھی، لیکن اس کا جواب ملنے تک اور کسب معنویت کی اجازت ملنے تک انہیں کچھ مدت صبر کرنا تھا۔ اس پر سلام، جس دن وہ دنیا میں آیا اور جس دن وہ مر جائے گا، پھر جس دن اسے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت 15، اور یہ سفر جاری ہے۔ مدرسہ باد قبئی کی راتوں میں محمد تقی آسمان کے راستوں پر نگاہیں لگائے رہتے اور کسی بلال کا شوق سے انتظار کرتے کہ شاید کوئی اس راستے سے آئے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔